اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 80 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے 2 آیات اکٹھی تلاوت کی تھی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ یہ آیت نمبر 79 تھی اور یہ آیت نمبر 80 ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ اب یہاں یہود کی بات ہو رہی ہے، ان کا ایک عقیدہ تھا اور اس عقیدے پر قرآن مجید نے یہ بات نقل کی ہے۔ اور عقیدہ بھی کیسے بنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، جہاں ان کو تورات دی گئی تھی، اور بعد میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ اور یقینی بات ہے یہ جو پوجا تھی بچڑے کی وہ شرک تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو تو معاف کیا، لیکن ان کے اس عمل کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے، اور ان کی ایک عادت بیان کی ہے، ان کا ایک عقیدہ بیان کیا ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ بنا کیسے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر وقت میں ہمارے پاس موجود رہے، اور نہیں رہے تو صرف 40 دن کے لیے وہ ہمارے پاس یہاں موجود نہیں رہے، جب وہ کوہ طور پر چلے گئے تھے اللہ کے پاس، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ میں پھینکا بھی، آگ میں جلنا بھی پڑا، تو صرف وہ 40 دن ہی ہوں گے۔ چونکہ حضرت موسیٰ ہمارے پاس رہے، وہ 40 دن بچھڑے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں بخشوا دیں گے۔ یہ اب عقیدہ بنا۔ اس عقیدے کو قرآن مجید نے کہاں یہ بات کہی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ ایک جگہ پر یہ بات کہی، اور دوسری جگہ پر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس کے بعد شفاعت باطلہ کے سارے تصور قرآن مجید نے کاٹے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ شفاعت باطلہ کے سارے تصور کاٹے، اس لیے بھی کہ یہ بنی اسرائیل جو ان کا عقیدہ یہاں بیان ہوا کہ یہ اگر ہمیں گنتی کے آگ میں جلنا بھی پڑا تو گنتی کے چند دن ہم چلیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہیں رہے۔ اور یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ان کا چلا کہ آج امت مسلمہ میں اسی بات کو انہوں نے اتنا پروپیگنڈا سے عام کر دیا کہ آج ہر مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ یقینی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حقہ ہے، اور جو شخص شفاعت حقہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن جب شفاعت باطلہ کی بات ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہہ دی کہ اے فاطمہ، تو
اپنے اعمال سے بخشی جائے گی، تو یہ نہ سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں اگلے جہان میں اپنے کچھ بھی نہیں تیرا مدد کر سکوں گا۔ اس اعتبار سے دیکھیے شفاعت باطلہ کے، اور انہوں نے آج یہی بات عام کر کے امت مسلمہ کو کس بات پہ لگایا، اور وہ کیا تھی کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے گا محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب یہ بات وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً اس میں آئی ہے، اس ضمن میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آگ میں چھوا بھی تو کتنی دیر چھوئے گی، زیادہ سے زیادہ اتنی دیر چھوئے گی جتنی دیر ہمارا نبی ہمیں موجود نہیں رہا۔ تو یہ انہوں نے ایک عقیدہ بنایا اور اس عقیدے کو مسلمانوں کے اندر عام کیا کہ نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں بات عقیدے کی ہو رہی تھی، تو اس بات کا جواب اللہ نے خود دیا۔ کیا جواب دیا؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسا سوال تھا کہ یہ بات اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی بھی گئی تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیتے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کل سے ایڈریس کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے، یہ بات کیا اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کسی قسم کا کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گنتی کا چند دن آگ میں پھینکے گا اور اس کے بعد تمہیں جنت دے دے گا؟ کیا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، بس ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وہ وعدہ کر لیتا ہے اللہ اپنے وعدے کا پابند ہے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو ام کے مطلب دو ہو جائیں گے، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر وہ بات ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب یہاں اگر اس کا صحیح پراپر ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے کیوں تم یہ بات کہتے ہو، ایک جھڑکی سی پھیلا کر اور یہ بات کیوں تم کہتے ہو اللہ پر، اللہ کے اوپر وہ بات کیوں منسوخ کرتے ہو؟ اگر آپ حیران ہوں تو یہاں دیکھیے شیطان کے وصفوں میں قرآن مجید بیان کرے گا دوسرے پارے میں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات منسوخ کرو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو جس کا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو شیطان خوش بھی ہوتا ہے اور شیطان دوبارہ پھر شاید اس کے پاس آتا بھی نہیں کہ اس نے تو اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے اوپر کوئی نہ کوئی تانا جوڑ دیا۔ اور ہماری زندگی میں یہ بات عام ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی تکلیف آ گئی ہوتی اللہ کو اسی طرح منظور تھا، اب یہ بات کیسے آئی؟ اچھا اللہ کرے گا جی، کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہماری اتنی ہیں کہ یہ اللہ ما لا تعلمون کے اوپر آ جاتی ہے کہ تم وہ بات اللہ پر منسوخ کرتے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ اتنا ہی آج کا لیسن ہے، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔